ناظرین، ایک دن ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو کیا آپ نے اپنے رب کا چہرہ مبارک دیکھا تھا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب میں نے اپنے رب کو دیکھا تو میرا سانس رک سا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہ وہ عظیم واقعہ ہے جسے واقعہ معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے دعوتی سفر سے واپسی پر جسم اور روح دونوں کے ساتھ بیداری کی حالت میں کرایا گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے ساتوں آسمانوں، سدرۃ المنتہا، جنت و جہنم اور ان تمام مقامات کی سیر کرائی گئی جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اس سفر کو اسراء اور معراج کہا جاتا ہے۔ علماء کے درمیان اس واقعے کی تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے اور مختلف کتابوں میں اس کے مختلف اقوال موجود ہیں۔ ناظرین، معراج کا واقعہ مختصراً یوں ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک چھت کھلی اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے۔ ان کے ساتھ دوسرے فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کے لیے جنت کی ایک خاص سواری براق لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجیب مناظر دیکھے اور مختلف قوموں کو ان کے گناہوں کے بدلے مختلف سزاؤں میں مبتلا دیکھا۔ مسجد اقصی پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ ناظرین، یہ وہ عظیم اور بابرکت رات تھی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر، جنت و جہنم کا مشاہدہ اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے ہجوم کے ساتھ آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت سے استقبال کیا اور امت محمدیہ کے لیے دعائیں کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں آپ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو ان کی اصل نورانی صورت میں دیکھا، جن کے 600 پر تھے اور انہوں نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کا مشاہدہ فرمایا۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور بلا واسطہ اپنے رب سے ہم کلام ہوئے۔ اسی مقام پر امت محمدیہ پر نماز فرض کی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بیت المقدس تشریف لائے۔ وہاں سے دوبارہ براق پر سوار ہوئے اور صبح ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ یہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر مگر مکمل خاکہ۔ معراج کا یہ عظیم واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے مثال نشانی ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا۔ بظاہر یہ سفر چند لمحوں میں مکمل ہوا، مگر اس کے راز اور حقیقتیں صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ معراج نبی کا یہ واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال، ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے ماہ رجب کی 27ویں رات کو پیش آیا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اے میرے فرشتوں، آج کی رات تسبیح کرنا بند کر دو، کیونکہ آج میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔
ناظرین، یہ وہ رات تھی جو قیامت تک ایمان والوں کے دلوں کو روشنی عطا کرتی رہے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب شب معراج آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا، آج کی رات میرا ذکر اور عبادت روک دو، جنت الفردوس کو زیورات اور لباس سے خوب سجا دو، کیونکہ آج میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میکائیل سے کہہ دو آج رزق کی تقسیم روک دیں، اسرافیل سے کہہ دو سور پھونکنے کا عمل روک دیں، اسرائیل سے کہہ دو آج روحیں قبض کرنا بند کر دیں، رضوان سے کہہ دو جنت کے دروازے کھول کر اسے خوب سجا دیں، اور مالک سے کہہ دو جہنم کے دروازے بند کر دیں۔ نیز یہ بھی حکم ہوا کہ آج جن قبروں میں عذاب ہو رہا ہے ان سے عذاب اٹھا لیا جائے، کیونکہ آج شب معراج ہے۔ ناظرین کرام، ایک لمحے میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اے جبرائیل 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ اور میرے محبوب کے لیے جنت کی سب سے خوبصورت سواری لے آؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جنت گئے اور وہاں سے ایک ایسی نورانی سواری لے آئے جسے نہ کسی بادشاہ نے دیکھا تھا، نہ سوچا تھا اور نہ خواب میں اس کا تصور کیا تھا۔ اس سواری کا نام براق تھا، جو بادلوں کی طرح نرم، نور سے بھری ہوئی اور بجلی سے بھی زیادہ تیز تھی۔ یہی وہ سواری تھی جس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تفسیر روح البیان میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو براق پر سوار ہونے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ ماہ رجب کی 27ویں رات نہایت نورانی اور پرسکون تھی۔ فضا میں پاکیزگی کی خوشبو تھی، زمین و آسمان سکون میں ڈوبے ہوئے تھے اور پوری کائنات ایک عظیم لمحے کے انتظار میں تھی۔ ستارے پوری چمک کے ساتھ روشن تھے اور آسمان نور میں نہایا ہوا تھا۔ پھر اچانک آسمانوں کے دروازے کھل گئے، نور اور تجلیات پھیل گئیں اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے عظیم لشکر کے ساتھ براق کو لے کر زمین پر اترے اور ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر کے دروازے پر آ کر رکے، جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ آنکھیں بند تھیں مگر دل بیدار تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے اور سوچنے لگے کہ آقا کو کیسے جگایا جائے۔ آواز دی تو بے ادبی ہوگی، ہاتھ لگایا تو گستاخی ہوگی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے جبرائیل میرے محبوب کے قدم چوم لو تاکہ ان کی آنکھیں خود بخود کھل جائے۔ حکم سنتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم چوم لیے، جس سے آپ کی آنکھیں کھل گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ یہی شب معراج کا آغاز تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے۔ آج کی رات وصال کی رات ہے۔ اس کے بعد معراج کی تیاری شروع ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک دوبارہ چاک کیا گیا، دل کو زمزم کے پانی سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا، امامہ باندھا گیا، نور کی چادر پہنائی گئی، براق کو پیش کیا گیا۔ حضرت جبرائیل نے رکاب تھامی، حضرت میکائیل نے لگام پکڑی اور حضرت اسرافیل نے زین سنبھالی۔ دائیں بائیں ہزاروں فرشتے صف باندھ کر کھڑے تھے، فضا درود و سلام سے گونج رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر سفر معراج کے لیے روانہ ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو نور ہی نور پھیل گیا، زمین و آسمان روشن ہو گئے۔ یہ نورانی قافلہ پہاڑوں، میدانوں، جنگلوں اور وادیوں سے گزرتا ہوا مدینہ کے قریب پہنچا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل ادا فرمائے۔ پھر سفر دوبارہ جاری ہوا اور راستے میں ایک سرخ ٹیلا نظر آیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج جب میں اس مقام سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ ناظرین، پھر وہ مقدس لمحہ آ گیا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ وہاں نور ہی نور تھا، فرشتوں کا عظیم اجتماع موجود تھا اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام حضور کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔
उलमा बयान करते हैं कि तकरीबन 1,24,000 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम सफ़े बांधकर सलाम पेश कर रहे थे और हर तरफ मरहबा या हबीब अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह की सदाएं गूंज रही थीं। नाजरीन, वो लम्हा ऐसा था जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया की इमामत का शर्फ अता हुआ और पूरी कायनात ने देख लिया कि तमाम नबियों के इमाम इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नाजरीन कराम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो इस मकाम पर तशरीफ फरमा हुए जिसे आज बाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम एक पत्थर के पास आए, अपनी उंगली से उसमें सुराख किया और बुराक की लगाम उसमें बांध दी। ये वाकया तफसीर इब्न कसीर जिल्द सोम सफ़ा 67 में दर्ज है। नाजरीन, जब आफ्ताब नबूवत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए तो फिजा नूर से भर गई, जमीन व आसमान रोशन हो गए, सितारे अपनी चमक मांद कर गए और फरिश्ते सफ़े बांधकर सलामी देने लगे। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने आजान दी, तमाम अंबिया और रसूल सफ बांधकर खड़े हो गए। फिर इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर इमामत फरमाई और तमाम अंबियाए कराम ने आपकी इक्तदा में 2 रकात नमाज अदा की। नाजरीन, वो मंजर कितना दिल को छू लेने वाला था कि फरिश्ते और अंबिया सब आजिज़ी के साथ खड़े थे और बैतुल मुकद्दस की फिजा दुरूद व सलाम से गूंज रही थी। तारीख़ इंसानियत में ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा गया। नाजरीन, इस अजीम इज्तिमा के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों के साथ आसमानों की तरफ रवाना हुए। हुजूर फरमाते हैं, फिर मुझे ऊपर ले जाया गया। बुराक की रफ्तार ऐसी थी कि जहां मेरी नजर जाती वो लम्हे में वहां पहुंच जाता और यूं पहला आसमान सामने आ गया। नाजरीन, यही वो लम्हा था जब मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानी सफर शुरू हुआ। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने पहले आसमान के दरवाजे पर दस्तक दी। दरबान ने पूछा, कौन है? फरमाया, मैं जिब्राइल हूं। पूछा, साथ कौन है? फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दरबान ने कहा, मरहबा। दरवाजा खोल दिया गया। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत जिब्राइल ने फरमाया, या आदम, या आपके अजीम फर्जंद और आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर ने फरमाया, अस्सलामु अलैका या अबाना आदम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और फरमाया, मरहबा ए नेक फर्जंद, अल्लाह आप पर रहमत नाजिल फरमाए। इसके बाद हुजूर को दूसरे आसमान की तरफ ले जाया गया। वहां हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दोनों ने फरमाया, मरहबा ए नेक भाई और बरगजीदा नबी। फिर तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हुजूर ने फरमाया, इन्हें आधा हुस्न दिया गया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मरहबा या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी उम्मत के लिए दुआएं की हैं। फिर चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने फरमाया, ए आखिरी नबी, आपकी आमद मेरे लिए फख्र है। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने उम्मत मोहम्मदिया की फजीलत देखकर रोना शुरू कर दिया। सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जो बैतुल मामूर के पास तशरीफ फरमा थे। इसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल के साथ सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। वहां जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इससे आगे मेरी ताकत नहीं, अगर मैं आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। फिर हुजूर अकेले आगे बढ़े
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے براہ راست کلام فرمایا اور 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ ناظرین، یہ واقعہ اس رات پیش آیا جب حضور ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ صبح جب آپ نے یہ واقعہ سنایا تو کفار مکہ نے انکار کیا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے، اسی وجہ سے آپ صدیق کہلائے۔ پھر ایک شخص نے مسجد اقصی کے بارے میں سوالات کیے، حضور نے تمام سوالوں کے درست جواب دیے۔ ناظرین، اسی رات حضور نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات فرمائی، 50 نمازیں فرض ہوئیں جو بعد میں 5 کر دی گئی، مگر ثواب 50 کا رکھا گیا۔ قرآن میں ارشاد ہے، ما کذب الفؤاد ما رآ، یعنی دل نے اس چیز کا انکار نہیں کیا جو آنکھوں نے دیکھا۔ ناظرین، علماء کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔